ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں جن کا نام ہے ٹرو بلیور. انہوں نے کہا کہ مسیحی کنفیوز ہیں. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں. شکریہ. مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے. ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں جن کا نام ہے ٹرو بلیور. انہوں نے ایک لمبے میسج میں بے شمار سوال ہم سے کیے، اور ہم نے سوچا کہ ہم ان کے سوالوں کے جواب دیں گے. پہلے سوال کا جواب ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج ان کے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسیحی کنفیوز ہیں. ان کی بائبل جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے جو کلام سنانے والے ہیں، ان کے مناد ہیں، ان کے عالم ہیں، ان کو سنتے ہیں تو وہ کچھ اور کہانی پیش کرتے ہیں. تو جو حوالہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت. یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں لگتا ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن مسیحی جو ہیں وہ مسیح یسوع کو بھی کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے. تو یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی صرف مسیح یسوع کو خدا نہیں کہتے. مسیحی سمجھتے ہیں یا مسیحی مانتے ہیں یا خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی ذات میں باپ، بیٹا اور روح القدس 3 شخصیات موجود ہیں، اور یہ 3 شخصیات جو ہیں یہ ہم نے نہیں بتائیں. جب ہم پیدائش کی کتاب کھولتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں خدا کا تعارف خدا اپنے انداز سے کرواتا ہے، اور وہ بالکل صاف ہے. وہ پہلی بات ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ خالق ہے. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. دوسری آیت، زمین ویران تھی، گہراؤں پر اندھیرا تھا، اور خداوند کی روح پانی کے سطح پر جنبش کرتی تھی. اب خدا کی روح جو ہے یہ فرق چیز ہے. آپ انسان کی روح کہہ سکتے ہیں کیونکہ انسان میں روح ہے، کیونکہ انسان کا جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، 2 جدا گانا چیزیں ہیں. لیکن خدا جو ہے ہی روح، تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو روح ہے یہ خدا کی روح ہے، کیونکہ جو خود ہی روح ہے اس کی روح نہیں ہوگی، خدا روح ہوگا. جب ہم پیدائش کی کتاب کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. تو یہاں ہمیں ملتا ہے کہ خدا کے ساتھ اس کی روح بھی تھی. تو جو خدا کی روح ہوگی وہ اپنی ذات میں خدا ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی روح خدا سے کمتر ہو، کیونکہ انسان کی روح انسان سے کمتر نہیں ہوتی، تو خدا کی روح خدا سے کمتر کیسے ہو سکتی. اور تیسری آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. میں اکثر یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ خدا نے کہا کیوں، اور دوسری بات کہ کہا کس سے. خدا نے کیوں کہا؟ خدا کو کیوں ضرورت پڑی کہنے کی؟ کیونکہ کہنے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کچھ سننے والا ہو. جب کچھ سننے والا نہیں ہے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر یہ خود کلامی تھی تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم خود کلامی لکھا نہیں کرتے، اور جو خدا نے کہا وہ اس نے کسی اور سے کہا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی آیت میں اگر خدا ہے جس نے سب کچھ خلق کیا، دوسری آیت میں اگر اس کا روح ہے، تو تیسری آیت میں کوئی سننے والا ہے. اور وہاں لکھا ہے کہ اس نے کہا روشنی ہو جا.
اور روشنی ہو گئی۔ اور یہ جو روشنی کرنے والا ہے یہ وہی ہے جس نے ہیکل میں کھڑے ہو کر کہا تھا دنیا کا نور میں ہوں۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ مسیحی جو ہیں وہ اپنے ایمان کے بارے میں بالکل واضح ہیں کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اس کی ذات کے حساب سے، کہ اپنی ذات میں واحد ہیں، لیکن اس میں شخصیات ہیں، اس میں باپ ہے، اس میں بیٹا ہے، اس میں روح القدس ہے۔ اور یہ خدا کا اپنا تعارف ہے جو اس نے ہمیں دیا۔ جب ہم مسیح یسوع کو بپتسمہ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس لیے اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ خدا کا بیٹا کی اصطلاح جو ہے اس کو خدا نے خود متعارف کروایا ہے اس دنیا سے، کیونکہ اس نے اپنی زبان مبارک سے جب روح القدس نازل ہوا تو تب اس نے کہا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو جسے خدا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، اگر ہم اسے خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں تو یہ کسی قسم کی کوئی غلطی یا کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن ہے دراصل انسانی عقل میں، جو بیٹے کو جسمانی رشتوں میں پیرو کر دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ انسانی رشتوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں تو وہ جسمانی اقدار، جسمانی حدود و قیود سے بہت بلند ہے۔ اس لیے مسیحی خدا کی ذات کو ایک مانتے ہیں، لیکن اس میں باپ بھی ہے، اس میں بیٹا بھی، اور اس میں روح القدس بھی ہے۔ اور یہ پیدائش کی پہلی آیت سے لے کر آپ کو بائبل کے آخر تک ہر ایک جگہ یہ تصور واضح طور پر ملے گا۔ شکریہ۔